بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹروں کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کریں، مگر کیسے؟ اسلامک میڈیکل سائنس قرآن بتاتا ہے انسانی صحت کا راز قرآن کی 3 آیات میں ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز تحقیق جسے پڑھ کر ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ مصر کے ڈاکٹر عماد فہمی جو کہ ایک ماہر غذائیات اور موٹاپے کے معالج ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بتایا کہ انسانی صحت کا راز قرآن کی 3 آیات میں پنہاں ہے۔ نمبر 1، کلو وشربو ولا تسرفو، ترجمہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تشریح میں ڈاکٹر عماد فہمی کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر نشاستہ اور چکنائی سے منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اصل چیز جس سے منع کیا جانا چاہیے وہ حد سے تجاوز ہے۔ نمبر 2، دوسری آیت جس میں انسانی صحت کا راز مضمر ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ترجمہ اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، پیاس لگے یا نہ لگے پانی ضرور پیجئے۔ طبی معیار کے مطابق ہر شخص اپنے وزن کے ہر 1 کلو پر 30 ملی گرام پانی پیے۔ مثلا اگر کسی کا 70 کلو وزن ہو تو وہ 70 ضرب 30 یعنی 2100 ملی گرام یعنی 2 لیٹر اور 100 گرام تقریباً 8 گلاس پانی روزانہ پیے۔ یہ جگر، گردوں اور دل کی اچھی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسری آیت جس میں انسانی صحت کا راز مضمر ہے وہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ترجمہ اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے۔ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو نہ موٹا کرے گا اور نہ بیمار کرے گا۔ اسلامی طرز پہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیے۔ دوستو، ہم نے بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث میں بھی یہ واقعہ پڑھا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ روم کے بادشاہ ہرقل یا ہرکولس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا بادشاہ جاہ و جلال کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ ہرقل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے، چنانچہ انہیں بادشاہ کے دربار میں بلا لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ کفار کا سرغنہ تھا اور کفریہ لشکر کی باغ ڈور بھی یہی سنبھالتا تھا، اور غالباً حال ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سب دربار میں پہنچے تو ہرقل نے سوال کیا، تم میں سے کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان: میں اس کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی عزیز ہوں۔ ہرقل: اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ اونچے عالی نسبت والے ہیں۔ ہرقل: اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان: کمزور۔ ہرقل: اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹا ہے یعنی اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ گیا ہو؟ ابو سفیان: نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرقل: دعوی نبوت سے قبل اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان: ہرگز نہیں۔ اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا کرے گا۔ ہرقل: کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل: وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کے شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرقل نے کہا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا
تم نے کہا ہم میں عالی نسب ہے، پیغمبر ہمیشہ عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے گھڑ سکتا ہے؟ تم نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، یہی لوگ تو پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، اگر اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں تو ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو عن قریب وہ اس جگہ، مطلب جو زمین ابھی میرے پاؤں کے نیچے ہے، یہاں کا بھی مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم سے ہوگا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سن کر ایک طاقتور بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایک بار یہ والا درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔